حاضرین، آج کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی مفاد پرستی، پاکستان's پالیٹکس آف اپورچونزم۔ مفاد پرستی جو ہے، خود غرضی، مفاد پرستی، جھوٹ، بدعنوانی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ مفاد پرستی ہے، یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں ایک جو لکیر ہوتی تھی پہلے، صحیح اور غلط کے درمیان کی لکیر، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور جب میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ مفاد پرستی پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی مفاد پرستی، اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ پہلے شاید کبھی نہیں ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم، اس میں دراڑیں پڑیں، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، 6 مہینے میں ہی ختم ہو گئی، اکتوبر میں وجود میں آئی، 6-7 مہینے میں ختم ہو گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کی اہم جماعت، اس نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ چھوڑ رہی ہے، اور جو بھی وجوہات ہیں کہ ان کو شو کاز کیوں دیا گیا، وہ شو کاز جو ہے وہ دیا گیا نائب صدر، سینئر نائب صدر جو پی ڈی ایم کے ہیں، سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب، انہوں نے شو کاز دیا۔ حالانکہ وہ شو کاز جو تھا وہ دینا چاہیے تھا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، مگر وہ بیمار ہیں، تو انہوں نے پھر وہ اتھارٹی، وہ اختیار دے دیا خاقان عباسی صاحب کو کہ نہ صرف اے این پی کو شو کاز دیں بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی دیں کہ انہوں نے کیوں حمایت حاصل کی بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو باپ کے نام سے، جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے، گیلانی صاحب کا۔ تو میں تاریخ کی طرف جاؤں گا۔ جو پہلی چیز یہی ہے کہ ایسا پہلے کمی ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ سیاسی جو مفاد پرستی اتنی بڑھ گئی کہ ایک اتحاد جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور جو اتحاد ہوتے ہیں، جو الائنسز ہوتے ہیں، اس کی جو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مشترکہ دشمن یا مشترکہ خطرہ، کامن اینمی۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سن 77 کے الیکشنز ہوئے، اور اس میں یہ ہوا کہ پاکستان نیشنل الائنس جو ہے، جو ایک اتحاد، 9 ستارے جن کو کہا تھا، 9 جماعتیں، جیسے پی ڈی ایم میں بھی 9 جماعتیں، 9-10 جماعتیں، وہ اس وقت بھی 9 جماعتیں، سن 77 کی بات ہے، جنوری میں پاکستان نیشنل الائنس وجود میں آیا، جس کو پاکستان قومی اتحاد، وہ تمام جماعتیں جو کہ پیپلز پارٹی کی مخالف، چاہے وہ دائیں بازوں کی ہوں، بائیں بازوں کی ہوں، اکٹھے ہو گئی۔ ان کا مشترکہ دشمن ذوالفقار علی بھٹو، اس کی حکومت، طرز حکومت۔ الیکشن ہار گئی پی این اے، دھاندلی کے الزامات لگے، انہوں نے تحریک چلائی دھاندلی کے خلاف، اور وہ تحریک جو تھی وہ بڑی خوریز ہو گئی، تقریباً 1000 سے زیادہ افراد اس میں مارے گئے، جو فائرنگ ہوئی، جو باقی چیزیں ہوئی، کئی ہزار جیلوں میں چلے گئے۔ تو وہ جو تحریک تھی پاکستان نیشنل الائنس، جو ایک الائنس تھا، اس کا مقصد جو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار کا خاتمہ کرنا۔ وہ اس وقت تک متحد رہا جب تک کہ بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی دراڑیں پڑ گئی تھی۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے، سردار شیرباز مزاری، وہ نکلنے کے پر تول رہے تھے اس میں سے، مگر جب وہ مقصد حاصل ہو گیا کہ بھٹو صاحب کو اقتدار سے محروم کر لیا، اس کے بعد پھانسی بھی چلے گئے، تو پی این اے جو ہے، پاکستان نیشنل الائنس، تتر بتر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری مثال ایم آر ڈی، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ضیاء الحق کے خلاف، مارشل لاء کے خلاف جو ایک تحریک چلی، وہ تحریک جو ہے اس میں وہ تمام قوتیں جو کہ ضیاء الحق کے خلاف، مارشل لاء کے خلاف، وہ متحد ہو گئیں، اور اس میں وہ جماعتیں تھیں جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف تھیں۔ یعنی کہ عوامی نیشنل پارٹی
جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نافذ نصراللہ خان کی جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھی. تو ان تمام جماعتوں نے اتحاد کر لیا، اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی کہ MRD، اور اس نے تحریک چلائی سن 83 کی تحریک، وہ متحد رہے. حالانکہ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عوامی نیشنل پارٹی سن 83 میں اگست میں، جب 14 اگست کو تحریک شروع ہوئی، تو عوامی نیشنل پارٹی نے جو ہے وہ ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا. مگر جب تک ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ MRD رہی، تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. مگر یہ جو PDM ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، یہ تو اپنا مقصد حاصل کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم لانگ مارچ کریں گے، یہ بھی کہا گیا کہ وہ استعفے دیں گے، بہت سارے چیزیں. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتحاد تھا وہ تو شروع دن سے ہی مصنوعی تھا. اتحاد تو ہوتے ہی مصنوعی ہیں، مصنوعی اتحاد ہوتے ہیں. مگر ایک اتحاد ایسا جو کہ عالمی سطح پہ وہ ابھی بھی موجود ہے کہ 4 اپریل 1949 جب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو بنی، مشترکہ دشمن کون؟ سوویت یونین، کمیونزم. 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، وارسا پیکٹ ختم ہو گئی جو کہ اس کے مقابلے میں تھی، نیٹو کے مقابلے میں. مگر نیٹو ختم نہیں ہوئی، نیٹو ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. کسی نے برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر سے پوچھا، یہ بات ہے 90 کی، کہ سوویت یونین تو ختم ہو رہا ہے، تو نیٹو جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کہ ٹھیک ہے سوویت یونین ختم ہو رہا ہے، کمیونزم کا خطرہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، مگر اسلام کا خطرہ تو ہے. اسلام کا خطرہ جو ہے وہ، اب جو کہ بات ایک طرح کی کہ نیٹو جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. PDM جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جو پالیٹکس آف اپورچونزم ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ نا تجربہ کاری، امیچیورٹی، حالانکہ اس میں بڑے بڑے یعنی کہ آپ کے سینئر قسم کے سیاستدان شامل. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ جب تیر کمان سے نکل جائے، جب الزامات لگنے شروع ہو جائیں، جو کہ PMLN نے لگائے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کر لی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک پوری تاریخ ہے اقتدار، کہ وہ اقتدار کی ہوس اتنی ہے ان میں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہ ڈپٹی کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ جو ہے وہ کوئی اہم پوزیشن نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے باپ سے بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے اس سے حمایت لی. پیپلز پارٹی نے جوابی وار کیا، الزامات لگائے. PMLN پہ جو میٹنگ ہوئی تھی PDM کی سمٹ، جو سربراہی اجلاس تھا، اس میں تو گرما گرمی زرداری صاحب نے کہا کہ بھئی وہ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں. وہ بڑا برا لگا مریم نواز کو جو کہ نائب صدر ہیں. تو ایک دوسرے کے خلاف حملے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ PDM جو ہے وہ ختم ہو گئی، تقریباً ٹوٹ گئی ہے. مگر ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹ گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ متحد ہو جائیں، مگر نقصان تو پہنچ چکا ہے. تو یہ جو مفاد پرستی ہے یہ تو اچھا، وہ مفاد پرستی صرف اس میں نہیں ہے، اپوزیشن میں نہیں ہے. اب یہ مفاد پرستی جو ہے وہ حکمران جماعت میں نظر آ رہی ہے کہ حکمران جماعت کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں. کہ جو ترین فیکٹر ہے جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے. جہانگیر ترین صاحب نمبر 2 عمران خان کے بعد. جہانگیر ترین صاحب بہت سارے رازوں کے سے واقف ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو پتہ ہے. انہوں نے بہت بیل آؤٹ کیا، بہت دفعہ ان کو بچایا، بہت مطلب جو ذاتی جو ان کے مسائل تھے، بحران تھے عمران خان صاحب کے، اور جو باقی اور مسائل تھے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی مدد کی. اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف. تو یہ مفاد پرستی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفاد پرست ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس پہ مفاد پرستوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا کیا کہ اتنا ہوشیار سیاستدان، پڑھا لکھا،
وہ دھوکہ کھا گیا کہ سن 77 جنوری کی 7 کو بھٹو صاحب نے قوم کو ایک تقریر کے ذریعے ہی لٹرلی اٹ واز بامشل ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں، بامشل نہ کہیں کہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے 1.5 سال کی ٹرم باقی ہے مگر قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا کہ انتخابات جو ہیں قومی اسمبلی کے 7 مارچ کو، صوبائی اسمبلی کی 10 مارچ کو. 1.5 سال تھا، موت ان کو بلا رہی تھی بھٹو صاحب کو. اور سن 77 کے شروع میں بھٹو صاحب تن تنہا ہو چکے تھے، پیپلز پارٹی میں مفاد پرستوں نے قبضہ کر لیا تھا. جو نظریاتی ان کے لیڈرز تھے، جن میں جے رحیم ہو گئے، مناظر احمد خان ہو گئے، اور جو باقی، اور یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے تو ایک جلسے میں کہا تھا میرے 2 جانشین ہیں، ایک ہے مناظر احمد خان، دوسرے غلام مصطفیٰ کھر، دونوں پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے. تو پیپلز پارٹی پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے، مفاد پرستوں نے، وہ تنتنا انہوں نے. اور یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کلچر ہو، درباری کلچر ہو، اور عمران خان صاحب تو درباری کلچر کی بڑی بات کرتے تھے، وہ بھی ان کے نرغے میں آ گئے ہیں پوری طرح سے مفاد پرستوں کے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مفاد پرستی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ وہ تمام لوگ جن کے پاس اقتدار ہے، چاہے وہ فوجی قیادت سے ہوں، سیاسی قیادت سے ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، بزنس وومن ہوں، چاہے ریسورسفل ہوں، وہ اگر فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے، اور وہ خوش آمدانہ جو کلچر ہوتا ہے، جو درباری کلچر ہوتا ہے، جو آگے پیچھے جو پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے نرغے میں آ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ زوال جو ہے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زوال پاکستان میں شروع ہوا، پی ڈی ایم کا زوال، پی ٹی آئی کا زوال، اور یہ تو ہوتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ مفاد پرستی کی سیاست جو ہے وہ ہمارے خون میں ہے. بدعنوانی کی سیاست، جھوٹ اخرا پروری کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اخرا پروری کی سیاست، یہ ہمارے خون میں ہے. کوئی بھی آ جائے اقتدار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر نہیں رہے، کوئی دوسرا آ جائے تو اس کے ارد گرد بھی یہ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ اس کو نرغے میں لے لیں گے. مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا، نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوا، پیپلز پارٹی کے باقی جو حکومتیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست کو مفاد پرستی سے پاک کر دیا جائے، مگر وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے پورا کلچر بدلنا پڑے گا. اس کے لیے جس کے پاس بھی تھوڑا سا اختیار ہے اس کو مختلف ہونا پڑے گا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھے، ایمانداری پہ یقین رکھے، محنت پہ یقین رکھے، دیانتداری پہ یقین رکھے. اگر آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کر کے دکھائیں. آپ تو عوام میں ہوتے ہی نہیں ہیں. جس کے پاس بھی اقتدار آتا ہے وہ پھر عوام سے کٹ جاتا ہے، اس کے ارد گرد درباری خوش آمدی جو ہیں وہ اس کو آئسولیٹ کر لے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ بھی یہی ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور اس میں پھر یہی ہے کہ جو قوتیں در پردہ قوتیں ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں، جو کہ اسٹرنگس پل کرتی ہیں، جب تک ان کو قابو نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ ان کا کردار ختم نہیں کیا جائے گا، پاکستان کی سیاست میں مثبت تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور 22 کروڑ عوام پاکستان کے جو ہیں وہ یہی رونا روتے رہیں گے 100 سال کے بعد کہ بدعنوانی ختم نہیں ہوئی، مہنگائی ختم نہیں ہوئی، لوٹ مار ختم نہیں ہوئی. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کلچر ہے پاکستان کا، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اندر احتساب، ایمانداری اور دیانتداری، قول و فعل میں تضاد جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے ہاں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. بہت شکریہ.